میں گاؤں کا ایک عام سا لڑکا تھا اور نہ میری تعلیم نہ ہی میرا تجربہ تھا۔ نوکری کے سلسلے میں شہر آیا تھا۔ یہاں ایک اسٹور پر جاب ملی اور اسی کے گودام میں رہنے کی جگہ۔ مالک کی بیٹی کھانا دینے آیا کرتی تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے ایک دن موقع پا کر اظہار بھی کر دیا۔ اس نے قبول کر لیا، لیکن اس نے شرط رکھی، ایک رات میرے ساتھ چلو گے اور صرف دیکھو گے، منع نہیں کرو گے، اس کے بعد میں شادی کروں گی اور تم مجھے اس سے نہیں روکو گے۔ مجھے اس سے اتنی محبت تھی کہ میں راضی ہو گیا۔ میں رات کو اس کے ساتھ چلا گیا اور مجھے ایک بڑی حویلی لے گئی اور اس نے میرے سامنے ایسا کچھ کیا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا۔ دکان کا مالک اور اس کی بیٹی، میں جیسے جیسے جوان ہو رہا تھا میرے دل میں قدرتی طور پر صنف مخالف کے لیے جذبات جنم لے رہے تھے۔ میں عمر کے اس دوراہے پر تھا جہاں خود بخود محبت دل پہ دستک دینے لگتی ہے اور کوئی نہ کوئی من کے مندر میں جگہ حاصل کر ہی لیتا ہے۔ ایسے میں میری زندگی میں بھی ایک حسین دوشیزہ چپکے سے چلی آئی۔ وہ روز آتی اور میرے دل کے تار چھیڑ جاتے۔ میں اس کے جانے کے بعد بھی گھنٹوں گھنٹوں اس کے خیالات میں گم رہتا۔ کبھی کبھی تو مجھے ارد گرد کی بھی خبر نہ ہوتی۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ میں چاہ کر بھی اس پر سے نظر نہ ہٹا پاتا کہ ایک مسکراہٹ پر میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس کا نام پونم تھا اور وہ واقعی میں اس دن کی بے مثال مہورت تھی۔ اس کا وجود ایسے کشش رکھتا تھا جیسے میں پیچھے پیچھے کھینچا چلا جاتا۔ پونم کی گوری دمکتی رنگت اور بڑے بڑے نین، کمر سے نیچے لہراتے بال اور گلابی ہونٹ میرے لیے امتحان بن جاتے۔ اور جب پونم مجھ سے مسکرا کر بات کرتی تو مجھے لگتا سارا حسن اس کی مسکراہٹ میں ہی سمٹ جاتا ہے۔ میں نے پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں ایک دکان پر ملازمت کرتا تھا اور پونم اس دکان کے مالک کی بیٹی تھی جو روز دوپہر کا کھانا پہنچانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اور جب بھی آتی تو میری خیر خیریت پوچھتی اور میرے لیے بھی کھانا لاتی۔ اس کے وہ 2 بول جو میرے لیے ادا کرتی اگلے دن تک جینے کا سبب بن جاتے۔ وہ روزانہ پابندی سے دکان آتی تھی اور میں سارے کام چھوڑ کر اسے ہی دیکھنے میں مشغول ہو جاتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے اپنی دسترست میں لے لوں اور کسی اور کی نظر اس پر نہ پڑنے دوں۔ میں جس دکان میں کام کرتا تھا ایک بڑا سا جنرل اسٹور تھا۔ اس اسٹور کی ساری ذمہ داری پونم کے باپ نے میرے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ خود وہ زیادہ تر اسٹور کے باہر کے کام کاج میں مصروف رہتا۔ پونم عام طور پر جس وقت کھانا لے کر آتی اس کا باپ اسٹور پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے بہت ہمت کر کے اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ پونم حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی کیونکہ میں ایک سیدھا سادہ سا لڑکا تھا اور اس کو شاید مجھ سے ایسی امید نہیں تھی۔ میں نے پورے دل سے پونم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اپنی آخری سانس تک اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ میری بات سن کر پونم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ کوئی جواب دیے بنا ہی دکان سے چلی گئی، جبکہ اس طرح خاموشی سے چلے جانا مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہو گیا تھا۔ سوچ کر یہ بے چین ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیا، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ خوف بھی سر اٹھانے لگا تھا کہ اگر اس نے اپنے باپ سے میری شکایت کر دی تو میری نوکری چلی جائے گی۔ میں گاؤں سے شہر نوکری کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے کہیں بھی کوئی جاب نہیں مل رہی تھی کیونکہ نہ ہی میرے پاس تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر۔ دکان کے مالک یعنی پونم کے باپ نے میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے مجھے اپنی دکان پر رکھ لیا تھا، اور یہی سوچ کر میں ہلکان ہو رہا تھا کہ اگر یہ بات دکان کے مالک کو پتہ چلی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں دکان کے ساتھ ہی بنے ایک چھوٹے سے گودام میں رہائش پذیر تھا۔ میرے پاس تو اپنا کوئی ذاتی رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والی صبح میرے لیے کیسی ثابت ہوگی یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ساری رات میں چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا اور پونم کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا خیال ہی مجھے نئی زندگی بخش دیتا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کا چہرہ تصور میں آتا اور میں پوری طرح جذبات کے طوفان میں بہنے لگتا۔ میں اب اسے اپنے ساتھ اپنے پہلو میں لٹا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اس کی باہوں میں سکون لینا چاہتا تھا۔ ساری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں گزر گئی
اور صبح ہوتے ہی میں دکان پر چلا گیا۔ دکان کے مالک یعنی کہ پونم کے باپ کا رویہ معمول کے مطابق ہی تھا۔ آتے ہی انہوں نے دکان کا کام بتایا اور باہر چلے گئے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور سکون لیا تھا۔ یقیناً پونم نے انہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں دکان کے کام کر رہا تھا۔ مجھے تو دوپہر کے وقت کا انتظار تھا۔ جب پونم کھانا لے کر دکان آتی تو میں اسے اپنا جواب طلب کرتا۔ اللہ اللہ کر کے پونم کے آنے کا وقت ہوا تھا اور پونم سج دھج کر چلتی ہوئی دکان میں داخل ہوئی تھی۔ جس وقت پونم کھانا لاتی اس وقت دکان پر رش نہیں ہوتا تھا اور آج بھی دکان خالی تھی۔ میں بے اختیار ہی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ پونم بھی بڑی بے باکی سے چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی تھی اور میرے اتنے قریب آ کر رکی کہ ہم دونوں کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ رہ گیا کہ وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو میرے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم ہی چونک اٹھا تھا۔ میرے لیے اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے منہ سے ہی شادی کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اس طرح سے کہا کہ تمہاری خاطر تو میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ تمہاری جان نہیں چاہیے، بس تمہیں اتنا ہی کرنا ہے کہ آج رات تم ہماری حویلی چلے آنا اور مجھے اس کام سے نہ روکنا جو میں کر رہی ہوں۔ تمہیں پوری رات میرے ساتھ ہی گزارنی ہوگی اور اگر تم ایسا کرو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ میرے لیے بھلا یہ کون سا مشکل کام تھا؟ میں تو ہر رات ہی پونم کے تصور میں گزارتا تھا۔ پھر رات اس کے ساتھ گزارنا تو میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں رات ہوتے ہی اس کی حویلی چلا جاؤں گا۔ وہ کھانا رکھ کر واپس جا چکی تھی اور میں اس کے جانے کے بعد سارا وقت آنے والے خوشگوار لمحات کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ رات ہوتے ہی میں اچھے سے تیار ہو کر پونم کی حویلی چلا گیا۔ دل میں تھوڑا تھوڑا سا خوف بھی تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے پونم کی آنکھوں کی چمک پر یقین تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہونے کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جیسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مجھے پونم کی حویلی میں یہ سب بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ میں بہت دیر سکتے کے عالم میں ایک کونے میں ہی کھڑا رہا کہ اچانک ہی پونم کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ مجھے دیکھ کر فوراً ہی میری طرف چلی آئی اور اس نے مجھے لے جا کر ایک طرف بٹھایا اور میرے سامنے اپنی شرط رکھ دی۔ میرے لیے پونم کی شرط ماننا ناممکن تھا، لیکن پونم کو چھوڑنے دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پونم کا باپ بھی وہیں موجود تھا اور وہ میری آمد سے باخبر تھا۔ پونم میرے ساتھ وہ سب کر رہی تھی جو وہ چاہتی تھی اور میں دیکھتا رہا، لیکن میں پونم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پونم کا باپ بھی پوری طرح مزے لے رہا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو برباد کر کے خوش ہو رہا ہے۔ میرا تعلق کیونکہ گاؤں سے تھا تو میرے لیے عزت ہی سب کچھ تھی۔ میں نے ہمیشہ سے دیکھا تھا کہ گاؤں میں ہر لڑکی کو اتنی عزت دی جاتی ہے کہ اس کا باپ بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا باپ تو خود ہی اس کی عزت کا دشمن بنا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے ساری رات وہاں بیٹھا تماشا دیکھتا رہا اور صبح ہوتے ہی تھکا ہارا گھر لوٹ آیا۔ پونم نے اپنی حویلی سے نکلتے دیکھا تھا لیکن روکا نہیں تھا۔ شاید اب وہ میرا فیصلہ جاننا چاہتی تھی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کیا فیصلہ کروں گا۔ مجھے اس سے شدید محبت تھی، لیکن میں اپنی بیوی کی ساری زندگی کی ایک حرام کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ دل چاہتا تھا یہ کسی دیوار پر سر مار دوں۔ دکان کھولنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں بوجھل دل کے ساتھ کام پر لگ گیا۔ وقت آج بھی بہت سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوا تھا تو پھر وہ کھانا لے کر آئی۔ آج میری نظر جھکی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں مجھ پر پونم سے آنکھ ملانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کی خوبصورتی آج سے پہلے زیادہ روشن تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے قریب آئی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا اب بھی مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ کیا میرے وہ سب کچھ چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کہنے لگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا میں حیرت سے اسے تکتا رہ گیا۔ وہ مجھ سے محبت کا اقرار کر رہی تھی اور میرے ساتھ جینے کی خواہش میں اظہار بھی کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی زندگی میں بہت اہم ہوں، وہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن وہ یہ سب نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے اب اس کام کی بہت اسے اجازت دینی ہوگی۔
پونم کے گلابی نازک سے ہونٹوں سے اپنے لیے محبت کا لفظ سن کر میں جیسے جی اٹھا تھا۔ میں اس نازک کلی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ میرے لیے تو یہ خیال بھی بہت خوش کر دینے والا تھا کہ وہ میرے ساتھ میری باہوں میں ہوگی۔ میں اس کے ساتھ اپنے جذبات کو تسکین پہنچاؤں گا اور ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ میں اپنے خاندان میں اپنی روایت کو اس کی محبت پر قربان کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں پونم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا، جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہر رات میرے ساتھ نہیں بلکہ حویلی میں گزارے گی، لیکن پونم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دکان کا سارا حصہ مجھے دے گا۔ اس کے باپ نے مجبوری میں پونم کی شادی مجھ سے کر دی اور وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا۔ پونم نے انہیں کیسے منا لیا تھا؟ شادی کے بعد پونم نے مجھے حویلی میں ہی ایک کمرہ دیا تھا اور اب گودام سے پونم کی حویلی میں شفٹ ہو گیا۔ شادی والی رات تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں ساری رات اس کے انتظار میں کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہاں کہاں گئی ہے، کیا کر رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کبھی نہیں روکوں گا۔ پونم صبح ہوتے ہی واپس کمرے میں آ گئی تھی اور اس کے بعد اس نے مجھ پر اپنی محبت لوٹانا شروع کر دی تھی۔ میں اس کی محبت کی بارش میں بھیگ رہا تھا اور وہ ٹھنڈی اوس بن کر میرے اوپر برس رہی تھی۔ اس وجود روئی کے جیسا تھا، اس کو میں اپنے اندر سما لینا چاہتا تھا۔ کمرے کا ماحول بہت ہی زیادہ رومانوی ہو چکا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔ میں نے پونم جیسی مورت کبھی نہیں دیکھی تھی اور اب جب وہ میری بیوی بن چکی تھی میں پوری طرح جذبات کی رو میں بہہ رہا تھا۔ میں اس کا ساتھ پا کر مکمل ہو چکا تھا، میرے ساتھ مطمئن تھی۔ بس ایک ہی بات تھی جو میرے لیے چبھ رہی تھی کہ وہ رات میرے ساتھ ہونے کے بجائے کہیں اور ہوگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہونے لگا تھا کہ جیسے جیسے تعلق مضبوط ہو رہا تھا، میرے لیے پونم کا راتوں کو اٹھ کر چلے جانا جان میں برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر خدا سے دعا کرنے لگا کہ میری بیوی اس دلدل سے نکل آئے۔ مجھے ساری رات اس کی غیر موجودگی میں نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی کمرے سے نکل کر چپکے چپکے اسے دیکھا بھی کرتا تھا اور میں ہر وقت یہی چاہتا تھا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے۔ کئی دفعہ میں نے پونم کو کہا بھی تھا، لیکن اس نے ہر بار مجھے میرا وعدہ یاد دلا کر خاموش کروا دیا۔ اس کا باپ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا تھا اور اس کے باپ کے لیے میرے وجود کو اپنی حویلی میں برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ میں اس کا معمولی سا ملازم تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب پونم میرے ساتھ ہوتی تو ہم دونوں خلوت میں ہوتے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ہم دونوں کو دیکھ رہا ہو۔ مجھے بہت عجیب سا احساس رہنے لگا تھا اور یہی بات میں نے کئی دفعہ پونم سے بھی کہی تھی، لیکن اس کی محبت میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ کافی عرصے سے میں گاؤں بھی نہیں گیا تھا، بس پابندی سے پیسے بھیج رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے مستقل گاؤں سے بیماری کی خبر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا کہا کہ میں کچھ دن کے لیے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بے قرار رہنے لگی۔ میری بات سنتے ہی وہ مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں 2 دن میں آ جاؤں گا، میرے لیے اپنی ماں کو دیکھنا ضروری ہے۔ وہ بے ساختہ ہی مجھے چومنے لگی تھی اور اس کے بعد کئی گھنٹوں تک اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اپنی محبت سے وہ مجھے اس قدر سیراب کر چکی تھی کہ میں اس کے آگے ہار گیا تھا۔ جب بھی وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتا اور وہ خود ہی اپنے جذبات سے مجھے زیر کر دیتی۔ میری گاڑی کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے میں نے پونم کو اللہ حافظ کہہ کر نکل آیا۔ ابھی میں راستے میں پہنچا تھا کہ موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ گاڑی والے نے کہا کہ برسات کی شدت کی وجہ سے آگے جانا بہت خطرناک ہے، کیونکہ گاؤں تک راستے میں بہت زیادہ کھائیاں بھی ہیں۔ زمین پوری طرح دلدل بن چکی تھی، اس لیے گاڑی واپس شہر کی طرف موڑ دی گئی۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا کیونکہ میرے لیے پونم کو چھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا۔ واپس حویلی پہنچنے تک آدھی رات ہو گئی تھی۔ میں حویلی کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ مجھے پونم کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں بھاگتا ہوا پونم کے آواز کے پیچھے گیا، وہ ہمارے ہی کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کے اندر کے منظر نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ مجھ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ میں بہت ہی زیادہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، جس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ معلوم ہو رہا تھا میرے لیے اپنے غصے پر قابو پانا اتنا مشکل تھا کہ میں نے سامنے کھڑے آدمی کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اور جب وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تو میں نے پونم کو خاموش کروایا، اسے پانی پلایا۔ اس نے بتا دیا کہ
جب وہ بہت چھوٹی سی تھی اس کے ماں باپ اسے لے کر کسی دوسرے شہر جا رہے تھے کہ جب راستے میں ریلوے اسٹیشن کی بھیڑ میں وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ وہ کئی گھنٹے تک ریلوے اسٹیشن پر بیٹھی روتی رہی۔ وہاں دکان کے مالک نے اسے دیکھا اور دکان کے مالک اسے گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور خود اس کا باپ بن گیا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی خوبصورت تھی اور دکان مالک نے اس لیے گود لے لیا تھا اور کبھی اس کے ماں باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ جیسے جیسے پونم جوان ہونے لگی ہر کسی کی نظریں اس پر ٹھہر جاتی۔ پونم کو بچپن سے ہی رقص کا بہت شوق تھا، اس لیے جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا یا اس کے باپ کے دوست بھی آتے تو وہ رقص ضرور کرتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا شوق بڑھتا جا رہا تھا اور اسے دیکھنے آنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے باپ کے ساتھ عیاش دوست ساری ساری رات ہی اس کا رقص دیکھنے چلے آتے اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھا کہ لوگوں نے اس پر پیسے لٹانا شروع کر دیے۔ کیونکہ اس کا سگا باپ نہیں تھا اس لیے اس کی خیرت کو کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ اس نے تو ان پیسوں میں دلچسپی ہونے لگی۔ جو لوگ اس پر نچھاور کرتے تھے اس کا باپ ساری ساری رات اس کے دھڑکتے وجود کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ گہرے گلے اور بے حجابانہ لباس میں ناچتی ہوئی ہر ایک کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ ہر کوئی اس کی محبت میں گرفتار اسے چھونے کی خواہش رکھنے لگا تھا۔ کئی دفعہ پونم کے باپ نے لوگوں سے پونم کا سودا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پونم نے یہ کہہ کر اپنے باپ کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ صرف رقص کی خواہش رکھتی ہے اور یہ کام اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے لیے کرتی ہے۔ جب میں نے پونم کو شادی کی کر کہا تو اس نے میرے سامنے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ وہ رقص کرنا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میں نے خود اسے ساری رات حویلی میں غیر مردوں کے بیچ رقص کرتے دیکھا ہے۔ میں پونم کی محبت کے آگے ہار گیا تھا، اس لیے میں نے اسے اس کی خواہش کے ساتھ اسے قبول کر لیا تھا۔ لیکن جب اس کی شادی میرے ساتھ ہوئی تو اس کا باپ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ناخوش تھا، اور وہ اس کا باپ جو ہم دونوں کو خلوت میں دیکھا کرتا تھا، وہ جس طرح مجھ پر محبت لٹاتی یہ دیکھ کر اس کے باپ کے جذبات بھی جاگ گئے تھے۔ پونم کی سوتیلی ماں کو مرے زمانہ گزر گیا تھا۔ جب پونم کے باپ کو پتہ چلا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں کہ اب وہ آسانی سے پونم پر حملہ کر سکتا ہے، اسے تو اس بات کا افسوس تھا کہ اس نے پہلے ہی اس کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنایا۔ اگر وہ اسے اتنا بے حجاب دیکھ لیتا تو شاید پہلے ہی اپنی حوث پوری کر لیتا۔ جب میں گاؤں کے لیے نکل گیا تو اس طرح کے باپ نے موقع دیکھ کر پونم پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنی حوث پوری کرنا چاہتا تھا لیکن میں غلط وقت پر واپس آ گیا تھا۔ پونم خوفزدہ سی میرے گلے لگی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ رقص کرنا اس کا شوق تھا، لیکن وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ اب میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جانا چاہتا تھا اور عزت والی زندگی دینا چاہتا تھا۔ میں نے دن رات خدا سے دعا مانگی کہ وہ پونم کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ میری ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں اور پونم کو خدا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جس رقص کو اپنی خوشی سمجھتی ہے دراصل وہ گناہ کے سوا کچھ نہیں، اور ہم دونوں وہاں سے بہت دور چلے آئے۔ میرے ساتھ خوش تھی اور کچھ عرصے کے بعد خدا نے ہم دونوں کو ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا۔ اس طرح شروع سے ہی اسے اچھی تربیت دینے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ پونم کی طرح کسی غلط راہ کو اختیار نہ کرے۔ دنیا کے ہاتھوں میں سے ہی انسان دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اگر کسی غلط راہ پر چل پڑے۔ قسمت کا بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ بس ہمیں ہدایت پر رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔